بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ یہ واقعہ مصر کے ایک مشہور تاجر کا ہے، اور وہ یہ واقعہ اپنے قلم سے لکھتا ہے کہ میں الصمد بن غلام مصر کے شہر کہرہ کے ایک چھوٹے سے بازار میں برتن بیچنے والا ایک عام سا تاجر تھا۔ میری ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں میں روزانہ کی طرح بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کیا کرتا تھا۔ میں نہ کوئی بہت امیر تاجر تھا اور نہ ہی میرا دل بہت بڑا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے نفع نقصان کے حساب میں لگا رہتا اور ہر چیز کو تول کر دیکھتا تھا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان۔ وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح ہی شروع ہوا تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی دن میری پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے برتنوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی اماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے کپڑے بہت پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک پرانی سی دیگچی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، کیا تم یہ دیگچی خرید لو گے؟ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس دیگچی کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دیگچی بہت زیادہ استعمال شدہ تھی، اس پر خراشیں تھیں اور وہ بظاہر کسی کام کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں، آپ کو یہ بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، بیٹا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بہت بیمار ہے، کئی دنوں سے وہ درد سے تڑپ رہا ہے۔ میں ایک حکیم کے پاس گئی تھی، اس نے کہا کہ دوا بن جائے گی، مگر اس کے لیے 6 درہم درکار ہیں۔ میرے پاس ایک بھی درہم نہیں۔ میں نے اپنے گھر میں ہر چیز دیکھی، مگر میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا جو بیچ سکوں۔ بس یہ ایک دیگچی تھی جس میں کبھی کبھی اپنے بیٹے کے لیے یخنی بناتی تھی۔ میں نے سوچا شاید اس کو بیچ کر میں اپنے بیٹے کی جان بچا سکوں۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کچھ لمحوں کے لیے نرم پڑا، مگر پھر میں نے اپنی حالت دیکھی۔ میں خود بھی کوئی امیر نہیں تھا، میرے اپنے بچے تھے جن کے لیے مجھے شام کو کچھ لے کر جانا ہوتا تھا۔ میں نے دوبارہ دیگچی کو دیکھا اور اس کا وزن اندازہ کیا اور دل میں حساب لگایا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، اماں، دیکھیں، اس دیگچی کی حالت بہت خراب ہے، بازار کے حساب سے اس کی قیمت 3 درہم سے زیادہ نہیں بنتی۔ یہ سنتے ہی اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، مگر میری مجبوری بہت بڑی ہے۔ اگر تم مجھے اس کے 6 درہم دے دو تو میرا بیٹا بچ سکتا ہے۔ تم ایسا سمجھ لو کہ 3 درہم دیگچی کے ہیں اور 3 درہم تم میری مدد کے طور پر دے رہے ہو۔ میں بھیک مانگنے والی نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر آج میں مجبور ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں ایک جنگ سی شروع ہو گئی، ایک طرف اس کی مجبوری اور آنسو، اور دوسری طرف میرا اپنا حساب کتاب اور ڈر کہ اگر میں نے اسے 6 درہم دے دیے تو میرا کیا بنے گا۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری آزمائش شروع ہوئی۔ میں اس بوڑھی اماں کی باتیں سن کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو سیدھا دل پر اثر کرتی تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی کہ وہ کس طرح درد سے تڑپ رہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا، میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، میرا بیٹا ساری رات کراہتا رہتا ہے، میں اس کے سرانے بیٹھی رہتی ہوں، مگر میرے ہاتھ خالی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے واقعی نرم پڑ گیا۔
مجھے لگا کہ میں اسے فوراً 6 درہم دے دوں اور اس کی مدد کر دوں، مگر اسی وقت میرے ذہن میں میرے اپنے حالات گھومنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج اسے 6 درہم دے دیے تو میری آج کی کمائی ختم ہو جائے گی، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ میں نے اپنے دل کو سخت کیا اور دوبارہ حساب لگانے لگا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ تجارت ہے، یہاں جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، مگر میں اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 4 درہم دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں امید کی جو ہلکی سی روشنی تھی وہ بھی مدھم ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، 4 درہم سے میرا کیا بنے گا؟ مجھے 2 درہم اور کہاں سے ملیں گے؟ تم ہی سوچو، اگر میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ اس کی بات سن کر میں نے نظر جھکا لی، مگر میں نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا۔ میں نے پھر کہا، اماں، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، اگر تم دینا چاہو تو دے دو، ورنہ تمہاری مرضی۔ اب وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کے اندر خودداری ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا، بیٹا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں مجبور ہوں۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے، وہ میرے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ دیگچی واپس اٹھا لی اور جانے لگی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے کوئی مجھے اندر سے روک رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اسے جانے نہ دو، اس کی مدد کر دو، مگر میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا۔ میں نے سوچا، اگر میں نے اس کو دے دیا تو کل اور لوگ بھی آ جائیں گے، پھر میں سب کی مدد کیسے کروں گا؟ میں اپنے ہی خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ اماں دکان سے باہر نکلی، وہ آہستہ آہستہ اگلی دکان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی، مگر اس کے دل میں امید ابھی باقی تھی کہ شاید کوئی اور تاجر اس کی بات سن لے۔ اس وقت میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی دکان کے ایک لڑکے کو آواز دی اور کہا، تم دکان سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں خود بھی اس بوڑھی اماں کے پیچھے چل پڑا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ دیکھتا ہوں یہ کہاں تک جاتی ہے اور کون اس کی مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی میرے دل میں ایک اور بھی خیال تھا کہ اگر کسی نے اس دیگچی کو 4 درہم سے زیادہ میں نہ خریدا تو میں واپس آ کر اسی قیمت پر خرید لوں گا اور شاید اس میں سے کچھ منافع بھی کما لوں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑ رہا تھا اور وہ ایک امید کے ساتھ اگلی دکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ میں صرف ایک بوڑھی عورت کے پیچھے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سبق کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں اس بوڑھی اماں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی اس کی بات سن لے گا۔ وہ سب سے پہلے ایک تاجر کے پاس گئی۔ اس نے دیگچی اس کے سامنے رکھی اور نہایت عاجزی سے کہا، بیٹا، کیا تم نے یہ دیگچی خرید لو گے؟ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ تاجر نے دیگچی کو دیکھا، اسے ہاتھ میں لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بے دلی سے کہا، اس کی حالت تو بہت خراب ہے، میں اس کے صرف 2 درہم دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، بیٹا، مجھے 6 درہم کی ضرورت ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوا بنانی ہے۔ مگر اس تاجر نے سر ہلا دیا اور کہا، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اماں نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کے دل میں رحم ڈھونڈ رہی ہو، مگر جب اسے وہاں سے کچھ نہ ملا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، مگر میں ابھی بھی اپنے حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک اور دکان پر گئی، وہاں بھی اس نے اپنی پوری کہانی سنائی، اپنے بیٹے کا ذکر کیا، اپنی غربت کا حال بتایا، مگر تاجر نے اس کی بات سنے بغیر ہی کہہ دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، آگے جاؤ۔ یہ سن کر اماں کے قدم جیسے روک گئے، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ہر دکان پر جا کر اپنی وہی بات دہراتی، ہر بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتی، ہر بار اس کے آنسو پہلے سے زیادہ بہتے،
مگر کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ کسی نے 1.5 درہم کہا، کسی نے 2، کسی نے زیادہ سے زیادہ 3 درہم کی قیمت لگائی، مگر کسی نے بھی اس کی مجبوری کو نہیں سمجھا۔ میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ واقعی یہ دیگچی 3 درہم سے زیادہ کی نہیں ہے۔ صاحب تاجر وہی قیمت لگا رہے ہیں جو میں نے لگائی تھی، تو میں غلط کہاں تھا؟ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک اور آواز بھی اٹھ رہی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ وہ آواز مجھے یاد دلا رہی تھی کہ یہ صرف ایک سودا نہیں، بلکہ یہ ایک انسان کی جان کا معاملہ ہے۔ مگر میں نے پھر بھی اپنے دل کو سخت رکھا۔ بوڑھی اماں اب کافی تھک چکی تھی، اس کی چال پہلے سے بھی زیادہ سست ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ وہ ہر دکان پر جا رہی تھی جیسے اس کی آخری امید ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انسان ضرور ہوگا جو اس کی بات کو سمجھے گا۔ میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اب صرف تماشائی نہیں رہا تھا، بلکہ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف میرا لالچ تھا اور دوسری طرف اس بوڑھی اماں کی بے بسی، مگر میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی کشمکش میں ہم دونوں بازار کے آخری حصے کی طرف پہنچ گئے، جہاں چند آخری دکانیں باقی تھیں۔ اماں نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہرا سانس لیا، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر آخری امید کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ اور مجھے اس وقت بھی یہ احساس نہیں تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ نہ صرف میری سوچ بلکہ میری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ میں اس بوڑھی اماں کے پیچھے چل کھڑا تھا، اور وہ اب بازار کی آخری دکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم بہت سست ہو چکے تھے اور اس کے چہرے پر تھکن اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک آخری امید ابھی بھی باقی تھی۔ وہ اس آخری تاجر کے سامنے جا کر رک گئی، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیگچی اس کے سامنے رکھی اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، یہ میری آخری امید ہے۔ میں پورے بازار میں گھوم چکی ہوں، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کی دوا کے لیے مجھے 6 درہم کی سخت ضرورت ہے۔ کیا تم یہ دیگچی مجھ سے خرید لو گے؟ اس کی آواز میں ایسی درد بھری عاجزی تھی کہ اس کو ایک لمحے کے لیے ماحول بالکل خاموش ہو گیا۔ اس تاجر نے دیگچی کو اٹھایا، اسے غور سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو، پھر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ 3 درہم ہی دے گا۔ مگر اچانک اس تاجر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ بوڑھی اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں جان، تم اس دیگچی کے صرف 6 درہم مانگ رہی ہو؟ اماں نے روتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، مجھے صرف 6 درہم ہی چاہیے۔ یہ سن کر وہ تاجر ہلکا سا ہنسا۔ اماں جان، تمہیں شاید اس دیگچی کی اصل قیمت کا اندازہ نہیں۔ یہ سن کر اماں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں یہ زیادہ قیمتی نہیں۔ صاحب تاجروں نے اس کی قیمت 3 درہم ہی لگائی ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے صندوق کے پاس گیا اور وہاں سے ایک تھیلا نکال کر لایا۔ اس نے وہ تھیلا اماں کے سامنے رکھا اور کہا، اماں جان، اس دیگچی کی قیمت 50 درہم ہے اور یہ 50 درہم تم لے لو۔ یہ سن کر بوڑھی اماں جیسے ساکت ہو گئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے کہا، بیٹا، تم میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ تاجر نے نرمی سے کہا، نہیں اماں جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ دیگچی مجھے دے دو اور 50 درہم لے لو۔ میں یہ سب دیکھ کر بالکل حیران رہ گیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں آگے بڑھا اور اس تاجر سے کہا، ارے میاں، تم ٹھیک تو ہو؟ ہوش میں ہو کیا؟ یہ دیگچی 3 درہم سے زیادہ کی نہیں اور تم اس کے 50 درہم دے رہے ہو۔ اگر تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے 6 درہم دے دو، اتنا بڑا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ مگر وہ تاجر میری بات سن کر مسکرایا اور بولا، اس کے پیچھے ایک راز ہے، مگر میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ بوڑھی اماں ابھی تک حیران کھڑی تھی، پھر اس نے آہستہ سے وہ تھیلا اٹھایا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اس تاجر کو دعائیں دیں، اس کے ہاتھ چومے، بار بار کہنے لگی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا،
اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ پھر وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے قدم اب پہلے سے زیادہ تیز تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ اور میں وہیں کھڑا اس تاجر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے اس نے 3 درہم کی چیز 50 درہم میں خرید لی؟ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہاں سے واپس اپنی دکان کی طرف چل پڑا، مگر اب میرا ذہن بالکل الجھ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی چیز دیکھ لی ہو، مگر اسے سمجھ نہیں پا رہا، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ابھی اس کا راز کا پردہ اٹھنا باقی ہے۔ میں اس عجیب واقعے کو دیکھنے کے بعد شدید حیرت میں ڈوبا اپنی دکان کی طرف واپس آ رہا تھا۔ میرا ذہن بار بار اسی بات میں الجھ رہا تھا کہ آخر وہ تاجر ایسا کیوں کر گیا۔ میں چل تو رہا تھا مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک میں ایک آدمی سے ٹکرا گیا اور زمین پر گر پڑا۔ اس آدمی نے فوراً مجھے اٹھایا اور نرمی سے کہا، ارے میاں، دھیان سے چلا کرو، کہیں چوٹ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، حضور، جو میں نے ابھی دیکھا ہے، اگر آپ بھی دیکھ لیتے تو شاید آپ بھی کسی سے ٹکرا جاتے، شاید دیوار سے ٹکرا جاتے۔ یہ سن کر وہ آدمی چونک گیا اور بولا، ایسی کیا چیز دیکھ لی تم نے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے اسے ایک عام راہگیر سمجھتے ہوئے ساری کہانی شروع سے آخر تک سنا دی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح ایک بوڑھی اماں اپنی مجبوری لے کر آئی، کس طرح میں نے اس کی مدد نہ کی، اور کس طرح ایک تاجر نے 3 درہم کی دیگچی 50 درہم میں خرید لی۔ یہ سب سن کر وہ آدمی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تم مجھے اس تاجر کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ اور میں اسے لے کر واپس اسی تاجر کی دکان پر پہنچ گیا۔ ہم نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے اس سے پوچھا، کیا آج ایک بوڑھی عورت تمہارے پاس دیگچی لے کر آئی تھی؟ اس نے کہا، جی ہاں، آئی تھی۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس دیگچی کی قیمت زیادہ سے زیادہ 3 درہم تھی اور اس عورت کو صرف 6 درہم کی ضرورت تھی، پھر تم نے اس کے 50 درہم کیوں دیے؟ یہ سن کر وہ تاجر مسکرایا اور کہنے لگا، حضور، وہ عورت پورے بازار میں گھومتی رہی، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے اس کی مدد کے لیے مجھے چنا۔ میں جانتا تھا کہ اس دیگچی کی قیمت زیادہ نہیں ہے، مگر جب میں نے اس کے اندر دیکھا تو مجھے اس میں ایک عجیب نور نظر آیا، ایک ایسی برکت محسوس ہوئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے لگا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اگر میرے پاس اور زیادہ پیسے ہوتے تو میں وہ بھی دے دیتا، مگر اس وقت میرے پاس صرف 50 درہم تھے، اس لیے میں نے وہ سب اسے دے دیے۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس لمحے اس آدمی نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ مصر کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں فوراً جھک گیا اور دل میں خوف اور شرمندگی گر گئی۔ سلطان نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور کہا، جس بازار میں تم جیسے سچے اور رحم دل تاجر موجود ہوں، وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، کچھ لوگ صرف دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ان کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اسی وقت سلطان نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ سلطان نے اس کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور اس کے بیٹے کے علاج کا انتظام کیا۔ چند ہی دنوں میں اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا اور میں وہیں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے ایک بہت بڑا راز کھل گیا ہو۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اصل دولت کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں وہاں کھڑا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین سے دھنس گئے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح اتر رہی تھیں، اور وہ تاجر جسے میں چند لمحے پہلے نادان سمجھ رہا تھا، جسے میں بے وقوف تاجر سمجھ رہا تھا، وہ دراصل مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار نکلا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا چھوٹا محسوس کیا۔
میرے سامنے وہ لمحہ بار بار آ رہے تھے جب وہ بوڑھی اماں میرے سامنے کھڑی رو رہی تھی اور میں صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں چاہتا تو اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر میں نے موقع کھو دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ نقصان صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اصل نقصان وہ ہوتا ہے جب انسان نیکی کا موقع کھو دے۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹا، مگر اب میں وہ پرانا تاجر نہیں رہا تھا۔ میری سوچ بدل چکی تھی، میرا دل بدل چکا تھا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ اب میں صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا۔ میں نے اپنا پرانا طریقہ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ دنیا کی لالچ سے دور ہوتا گیا۔ لوگ مجھے پہلے ایک عام تاجر کے طور پر جانتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد میری زندگی کا راستہ بدل گیا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ اگر میں نے اس دن وہ قدم اٹھا لیا ہوتا تو شاید میں بھی وہی دیکھ لیتا جو اس تاجر نے دیکھا تھا۔ مگر اب یہ احساس ہی میرے لیے کافی تھا کہ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ دل کی سخاوت میں ہوتی ہے۔